پچھلے زمانے میں خسرو ایران کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی عادت تھی کہ لباس تبدیل کر کے شہر کی گشت کرتا تاکہ رعایا کے برے بھلے حالات سے واقف رہے۔ ایک روز حسب معمول وہ اپنے وزیر کے ساتھ شہر میں پھرنے کے لیے نکلا۔ ایک چھوٹی سی گلی میں مکانوں کو دیکھنے لگا کہ غربا کس طرح بسر اوقات کرتے ہیں۔ انہی مکانوں میں سے ایک مکان میں عورتوں کے بولنے کی آواز آئی۔ بادشاہ گفتگو سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ کواڑ کی دراز میں سے جھانک کر دیکھا تو 3 نوجوان عورتیں چرخا کاٹ رہی تھیں، جن میں سے بڑی بہن بولی کہ اگر میرا بس چلے تو میں نان بائی سے بیاہ کر لوں اور اس مشقت کی زندگی سے نجات پاؤں۔ منجلی بہن بولی کہ میں بادشاہ کے باورچی سے نکاح کر لوں تاکہ عمدہ کھانے روز ملے۔ سب سے چھوٹی بہن نے کہا کہ جب تم خیالی پلاؤ پکا ہی رہی ہو تو میں بھی بادشاہ ہی سے بیاہ نہ کر لوں کہ سارا ملک مجھے ملکہ کہے، اور پھر ہنسنے لگی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اس گھر کو پہچان لو، صبح ان تینوں عورتوں کو دربار میں حاضر کرنا۔ اس کے بعد بادشاہ گشت کر کے آرام کرنے چلا گیا۔ دوسرے روز وہ تینوں بہنیں دربار میں پیش کی گئیں۔ بادشاہ نے رات کا قصہ پوچھا تو وہ ڈر گئیں، لیکن خسرو نے نرمی سے کہا خوف کی کوئی ضرورت نہیں، جو بات ہی بیان کرو۔ مجبوراً انہوں نے رات کو جو کچھ کہا تھا بادشاہ کے سامنے دہرا دیا۔ بادشاہ نے اسی وقت بڑی اور منجلی بہن کی شادی نان بائی اور باورچی سے کر دی اور چھوٹی کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ چند روز بعد دونوں بڑی بہنیں چھوٹی سے حسد کرنے لگیں اور فکر ہوئی کہ اسے کسی طرح بادشاہ کی نظروں میں ذلیل کریں۔ قضا قدر سے اسی زمانے میں ملکہ کو آثار حمل ظاہر ہونے لگے۔ دونوں بہنیں مبارکباد کو آئیں۔ چھوٹی بہن غریب جو ان کے فریب سے ناواقف تھی بڑی محبت سے پیش آئی اور باتوں باتوں میں ولادت کے وقت ان دونوں کو بلانے کا ارادہ کیا۔ وہ بہت خوشی سے راضی ہو گئی اور انہوں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جب اس کے یہاں بچہ ہوگا تو اس کو الگ کر کے بلی کا بچہ اس کی گود میں ڈال دیں گے اور مشہور کر دیں گے کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس طرح بادشاہ ناراض ہو کر یا تو اس کو قتل کرا دے گا یا گھر سے نکال دے گا۔ جب ملکہ پر وضع حمل کا وقت آیا تو اس نے اپنی بہنوں کو بلانے کی بادشاہ سے اجازت لے لی اور اطلاع کرا دی، یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ بڑی اور منجلی بہن آ گئیں اور ایک بلی کے بچے کا انتظام کر لیا۔ ملکہ کے یہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ حاسد بہنوں نے بچے کو تو ایک ٹوکری میں بند کر کے اسے نہر میں بہا دیا جو باغات میں چلتی تھی، اور ملکہ کی گود میں بلی کا بچہ رکھ دیا۔ سارے محل میں مشہور ہو گیا کہ ملکہ کی گود میں بلی جیسا بچہ پیدا ہوا ہے۔ خسرو کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے ملکہ کو قتل کرنا چاہا، لیکن دانا اور عقل مند وزیر نے روکا اور کہا کہ چند روز صبر کیجیے، مجھے اس میں کوئی راز معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ کا قصور بھی کیا ہے؟ قدرت نے جو کچھ پیٹ میں بنایا وہی پیدا ہو گیا۔ ٹوکری نہر میں بہتی ہوئی جا رہی تھی کہ بادشاہ کے مالی کی نظر پڑ گئی۔ اس نے نکال کر دیکھا، اس میں ایک نوزائیدہ بچہ تھا۔ مالک کے گھر کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ خوشی خوشی بچہ لے کر گھر آیا اور اپنی بیوی کے سپرد کر دیا۔ مالا نے اپنے ہی بچے کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ ٹوکری چونکہ شاہی محل کی طرف سے آئی تھی، مالی نے اس کا ذکر کسی سے نہ کیا، ممکن ہے کہ کوئی بادشاہی راز ہو۔ بچہ پلتا رہا یہاں تک کہ 1 سال کا ہو گیا۔ دوسرے سال ملکہ کے یہاں پھر بچہ پیدا ہوا۔ بد نصیب ملکہ نے اللہ علمی سے اپنی بہنوں کو اس مرتبہ بھی بلا لیا تھا، اب کہ انہوں نے مردہ کتے کا پلہ ڈال کر مشہور کر دیا کہ مردہ کتے کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اصلی لڑکا ٹوکری میں لٹا دیا۔ اتفاقاً اس کو بھی مالی نے پکڑ لیا اور اپنے گھر میں پرورش کرنے لگا۔ تیسرے سال پھر ملکہ کے لڑکی پیدا ہوئی، لیکن حاسد بہنوں نے اس کو بھی مردہ چوہا مشہور کر دیا اور لڑکی کو نہر میں بہا دیا۔ قضاء و قدرت سے لڑکی بھی مالی کو مل گئی، اس نے اسے بھی رکھ لیا۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر ملکہ کو ایک لوہے کے پنجرے میں بند کر کے شہر کی مسجد کے دروازے پر رکھوا دیا کہ ہر آنے والا اس کے منہ پر تھوکے، جو انکار کر اس کو قتل کر دیا جائے۔ لوگ مجبوراً ملکہ کے منہ پر تھوکتے، اس میں بادشاہ کے ظلم کو برا سمجھتے۔ تینوں بچے مالی کے یہاں پرورش پاتے رہے۔ مالی نے تعلیم و تربیت شہزادوں جیسی کرائی، لڑکی بھی اسی طرح پڑھتی جیسے شہزادوں کا قاعدہ ہے۔ بڑے بھائی کا نام مالی نے بہمن، چھوٹے بھائی کا نام پرویز اور لڑکی کا نام پریزاد رکھا، اور اسی نام سے ہر ایک مشہور ہوا۔ اسی زمانے میں مالن اتفاقاً بیمار ہو کر مر گئی۔ بچوں کو اتنا ہی رنج ہوا جیسا کہ ماں کا ہوتا ہے، چونکہ وہ اسی کو ماں سمجھتے تھے۔ اسی اسنا میں سب پڑھ لکھ کر جوان ہو گئے۔ مالی بہت روپے پیسے والا تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لے کر ایک محل تعمیر کرایا اور بہت بڑا باغ بنوایا جس میں ایک چڑیا خانہ بھی تھا، اور ماں تینوں بچوں کے اس میں رہنے لگا۔ ابھی یہاں رہتے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ مالی بھی مر گیا۔ بچے بہت ہی پریشان ہوئے، لیکن کیا ہو سکتا تھا، آخر کار صبر کر کے بیٹھ گئے۔ دونوں بھائی سیر و شکار کے لیے جاتے
پری زاد باغ میں اپنا دل بہلاتی یا کبھی گا لیتی۔ اتفاقاً ملکہ کی حاسد بہنوں کو ان کا بھی پتہ چل گیا۔ ان کی آتش حسد بھڑک اٹھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ملکہ کا خوب انتظام ہو گیا، لیکن اگر یہ بچے زندہ رہے تو ممکن ہے کسی وقت راز کھل جائے، ان کو بھی یہاں سے چکتا کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایک کٹنی کو بلا کر اپنا منشا ظاہر کیا۔ وہ کہنے لگی تم اطمینان رکھو، میں ان کو ایسے طریقے سے یہاں سے ہٹاؤں گی کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے پائے گی۔ ایک روز بہمن اور پرویز شکار کو گئے ہوئے تھے۔ کٹنی ان کے گھر آئی اور پرویز سے نماز کی اجازت لے کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ پری زاد اس کی نیکی سے متاثر ہوئی اور با اصرار کھانا کھلا کر اپنے ساتھ باغ دکھانے لے گئی۔ مکار کٹنی باغ دیکھ کر کہنے لگی یوں تو ہر چیز موجود ہے، لیکن اس میں 3 چیزوں کی کمی ہے، اگر وہ مل جائے نا تو پھر یہ بے نظیر ہو جائے گا۔ پری زاد نے پوچھا وہ کیا چیزیں ہیں؟ کٹنی نے کہا ان کا ملنا ذرا مشکل ہے۔ پری زاد نے اصرار کیا کہ تم بتاؤ تو صحیح۔ بڑھیا نے کہا اس میں بولتی چڑیا، گاتا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی کثر ہے، اگر وہ آ جائیں تو پھر یہ باغ نمونہ ارم بن جائے گا۔ پری زاد بولی اماں یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ کٹنی نے کہا یہاں سے 20 روز کی منزل پر ہندوستان کی سرحد پر جو پہلا آدمی ملے گا وہ راستہ بتا سکتا ہے۔ اگر ہمت والا آدمی ہو تو ضرور ان نوادرات کو پا سکتا ہے، ورنہ یوں لاکھوں آدمی دنیا میں بھیڑ بکریوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ بڑھیا شوق کی آگ بھڑکا کر رفو چکر ہو گئی، لیکن پری زاد ایک گہری سوچ میں پڑ گئی۔ شام کو جب دونوں بھائی شکار سے واپس آئے تو خلاف معمول بہن کو متفکر پایا۔ حال دریافت کیا تو اس نے تمام کیفیت بیان کی۔ بہمن نے کہا تم اتنا رنج کیوں کرتی ہو؟ میں جاتا ہوں اور یہ سب چیزیں لے کر آؤں گا۔ اگلے روز بہمن سفر کو تیار ہو گیا اور بہن کو ایک خنجر نکال کر دیا کہ یہ میری نشانی ہے، جب تک یہ صفا رہے سمجھنا میں بخیر ہوں، اور جب دیکھو کہ میلا ہو گیا ہے تو اس وقت مجھے کوئی مصیبت درپیش آئی ہوگی، اور اگر خون آلود ہو جائے تو سمجھنا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے بعد بھائی بہن سے رخصت ہو کر 20 روز تک اسی راستے پر چلتا رہا جو کٹنی نے بتایا تھا۔ 21ویں روز سرحد پر ہندوستان پر اسے ایک کٹیا نظر آئی اور سیدھا وہاں پہنچا تو دیکھا اندر ایک فقیر بیٹھا ہے اور اس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا ہے۔ بہمن نے جیب سے کینچی نکال کر فقیر کا خط بنایا اور پھر ادب سے سلام کیا۔ فقیر خوش ہوا اور کہنے لگا بابا یہاں کیسے آنا ہوا؟ بہمن نے اپنا مطلب عرض کیا اور کہا کہ اپنی بہن کے لیے بولتی چڑیا، گانے والے درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی تلاش ہے۔ فقیر نے آہ بھر کر کہا بیٹا مجھے راستہ تو معلوم ہے، لیکن وہاں خطرات تو بہت ہیں، کیونکہ میری خدمت تم نے بہت کی ہے میں اس سے منع کرتا ہوں۔ بہت سے آدمی اسی آرزو میں گئے لیکن واپس کوئی نہیں آیا۔ بہمن نے اصرار کیا تو فقیر نے اپنی گدڑی سے ایک گیند نکال کر دی اور کہا اس کو زمین پر ڈال دینا اور خود اس کے پیچھے روانہ ہو جانا۔ جہاں یہ گیند رک جائے گی تم بھی گھوڑے پر سے اتر جانا، سامنے ایک پہاڑ ہوگا اس پر چڑھ جانا۔ جب تم پہاڑ پر چڑھو گے تو ہر طرف سے عجیب و غریب آوازیں آئیں گی اور تمہیں اپنی طرف متوجہ کریں گی، لیکن کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس وقت ضبط سے کام لینا، اگر تم نے پیچھے پھر کر دیکھ لیا تو پتھر ہو کر رہ جاؤ گے، اور اگر چلے گئے تو تمہاری مطلوبہ چیزیں وہیں موجود ہوں گی، لے کر چلے آنا۔ بہمن نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور گیند زمین پر ڈال کر خود اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ گیند ایک پہاڑ کے درمیان ٹھہر گئی۔ بہمن گھوڑے سے اترا اور پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ ابھی چند ہی قدم چڑھا تھا کہ چاروں طرف سے شور مچ گیا، مزید گالیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ لینا، پکڑو پکڑو۔ بہمن سب کچھ سنتا برابر بڑھتا رہا۔ جب اور اوپر چڑھا تو جس سے بہمن کا خون کھول گیا، چند قدم اور چڑھا تو بالکل برابر سے کسی نے بڑی سخت گالی دی، اور بہمن تلوار لے کر پلٹا تو وہاں کچھ نہ تھا، لیکن وہ خود پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ پری زاد روز بہمن کا دیا ہوا خنجر دیکھتی اور اس کی سلامتی کی دعائیں مانگا کرتی۔ ایک روز اس کی طبیعت اداس تھی۔ دن بھر اس نے خنجر اٹھا کر دیکھا تو وہ چمک رہا تھا۔ اسی طرح شام ہو گئی لیکن اس کی پریشانی رفع نہ ہوئی۔ پرویز باہر سے آیا تو کہنے لگا کہ بہمن بھائی کا خنجر مجھے دکھانا، میرا جی خود بیٹھا جا رہا ہے۔ پری زاد اندر سے خنجر لائی اور درمیان سے نکالا تو وہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ حال دیکھ کر پری زاد رونے لگی اور پرویز سے کہا کہ ضرور بھائی بہمن پر کوئی زبردست آفت آ پڑی ہے، کیونکہ خنجر تاریک ہو گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ بھی زندہ ضرور ہے۔ پرویز بڑا پریشان ہوا اور بہن کو سمجھا بجھا کر کہنے لگا کہ میں بہمن کی تلاش میں جاتا ہوں۔ پری زاد نے کہا کہ بھائی میں یہاں اکیلی کس طرح رہوں گی؟ پرویز کہنے لگا میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں، لیکن سوچو اگر اس وقت بہمن کی امداد نہ کی گئی تو اس کا حشر کیا ہوگا؟
اس کے بعد دونوں بہن بھائی مل کر بہت روئے۔ پرویز نے اپنے گلے سے موتیوں کی مالا اتار کر بہن کو دی اور کہا، اس سے میری حالت کا اندازہ ہوتا رہے گا، جب تک یہ اچھی رہے میں بھی بخیر ہوں، اور اگر اس کے دانے ایک دوسرے سے جڑ جائیں تو میری موت کا دن ہوگا۔ پری زاد نے بھائی کا ہار گلے میں پہن لیا اور کہا، جاؤ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ پرویز 20 دن سفر کے بعد 21ویں روز اسی فقیر کی کٹیا پر پہنچا اور وہی سوال کیا کہ بولتی چڑیا، گاتا ہوا درخت اور سنہری چشمے کا پانی لینے کے لیے آیا ہوں۔ فقیر نے سمجھایا کہ بیٹا کیوں اپنی جان دیتا ہے؟ چند روز ہوئے تیرا ہم شکل ایک نوجوان کیا تھا لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا، شاید پتھر ہو گیا ہوگا، تم اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ پرویز نے کہا، بابا وہ میرا بھائی تھا، اب میں بھی ضرور جاؤں گا یا اپنی جان دے دوں گا یا بھائی کا انتقام لوں گا۔ فقیر نے جب دیکھا کہ یہ نہیں مانے گا تو ایک گیند نکال کر اس کو دیا اور سب نشیب و فراز سمجھا دیے۔ پرویز گیند کو ڈال کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ گیند پہاڑ کے دامن میں جا کر رک گیا۔ پرویز گھوڑے سے اتر کر پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ جو ہی اس نے قدم بڑھایا، ہر طرف سے شور و غل بلند ہونا شروع ہو گیا اور گالیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ کوئی اس کا نام لے کر اس طرح دھمکانے لگا کہ باوجود انتہائی کوشش کے پرویز ضبط نہ کر سکا اور تلوار لے کر پیچھے پلٹا ہی تھا، اسی وقت پتھر ہو گیا۔ جس روز پرویز پتھر کا ہوا، اسی وقت پریزاد کے گلے میں پڑی ہوئی مالا کے دانے ایک ایک کے قریب ہو گئے، جسے پریزاد نے سمجھ لیا کہ پرویز پر کوئی آفت آ پڑی ہے۔ تمام دن وہ بھائیوں کو یاد کر کے روتی رہی۔ دوسرے روز اس نے فیصلہ کیا کہ جب بھائی نہ رہے تو میں رہ کر کیا کروں گی۔ چنانچہ مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئی اور توکل بر خدا چل دی۔ 20 روز کی مسافت کے بعد 21ویں روز وہ درویش کی جھونپڑی میں پہنچ گئی اور وہی سوال کیا۔ درویش نے سرد بھر کر کہا، بیٹی تجھے معلوم ہے کہ تم مرد نہیں ہو، پھر اتنا بڑا ارادہ کیوں کیا؟ اس راہ میں تو بڑے بڑے جوان مرد ضائع ہو گئے۔ پریزاد نے ہاتھ باندھ کر کہا، بابا ابھی چند روز ہوئے میرے 2 بڑے بھائی یہاں کہیں کھپ گئے، اب میں یا تو ان کا بدلہ لوں گی یا یہیں میں بھی ختم ہو جاؤں گی۔ اسے بھی فقیر نے پہاڑ کے سب اسرار بتا دیے اور ایک گیند نکال کر پریزاد کو دی کہ اس کے تعاقب میں چلی جاؤ، پہاڑ تک پہنچ کر اوپر چلے جانا۔ پریزاد نے گیند دے کر درویش کو سلام کیا، پھر اپنی جیب سے روئی نکال کر کانوں میں اس طرح ٹھوسنی شروع کی کہ بالکل کان بند ہو گئے۔ یہ دیکھ کر درویش مسکرایا اور کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گی، یہ ترکیب آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، اس طرح بے شک نہ کان میں آوازیں آئیں گی اور نہ تو دھوکہ کھائے گی، جاؤ خدا تمہاری مدد کرے۔ پریزاد گیند کے ساتھ ساتھ روانہ ہوئی اور پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر گھوڑے سے اتری، کانوں کی روئی اثر نو ٹھیک کی اور پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئیں لیکن پریزاد کے کان بند تھے، کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ وہ بے خطر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی، وہاں ایک چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ پریزاد نے اپنے کانوں کی روئی نکالی، سنا کہ چڑیا شور مچا رہی ہے، اس کو پکڑ لو، یہ چور ہے۔ پریزاد نے بڑھ کر اس کا پنجرا اتار لیا۔ چڑیا خاموش ہو گئی، کچھ دیر بعد بولی، اب میں آپ کی غلام ہوں۔ پریزاد نے کہا، گانے والا درخت کہاں ہے؟ چڑیا نے اس کا پتہ بتا دیا اور کہا کہ اس کی شاخ توڑ لو، وہی کافی ہے۔ پریزاد نے اس کی شاخ توڑ لی، پھر سامنے کے چشمے میں سے وہیں رکھا ایک چاندی کا گھڑا بھر لیا۔ پھر پریزاد نے چڑیا سے پوچھا کہ میرے بھائی جو پتھر ہو گئے ہیں کس طرح اچھے ہوں گے؟ چڑیا بولی، یہ سب طلسم کا کھیل ہے، اسی چشمے کا پانی ان پر ڈال دو، پھر خدا کی قدرت دیکھو۔ پریزاد نے پہلے اپنے بھائیوں کو پہچان کر ان پر سنہری چشمے کا پانی چھڑکا، وہ اسی وقت اصلی حالت میں آ گئے اور بہن سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد تینوں نے مل کر ان تمام آدمیوں پر بھی چشمے کا پانی چھڑکا جو پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ پانی پڑتے ہی سب کے سب حکم خدا سے اصلی حالت میں آ گئے اور پریزاد کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد سب پہاڑ کے نیچے اترے تو دیکھا کہ گھوڑے کھڑے ہنہنا رہے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے گھوڑے پہچانے اور ان پر سوار ہو کر شاہراہ پر آ گئے۔ وہاں آ کر دیکھا نہ تو فقیر تھا نہ اس کی کٹیا، صاف میدان پڑا ہے۔ پریزاد کہنے لگی کہ یہ فقیری طلسم سے متعلق تھا، جب طلسم ختم ہو گیا وہ بھی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ان سب نوجوانوں کو رخصت کیا اور خود اپنے بھائیوں کے ساتھ نوادرات لیے اپنے وطن روانہ ہو گئی۔ گھر آ کر اس نے گانے والے درخت کی شاخ ایک موزوں جگہ پر لگا دی اور ایک عمدہ ہوس میں فوارہ تیار کرا کے اس میں سنہرے چشمے کا پانی ڈال دیا۔ جب اگلے دن صبح کو دیکھا تو اس شاخ کی بجائے ایک پورا درخت کھڑا ہوا تھا، اس میں سے عجیب و غریب سر پھوٹ رہے تھے، ہوس لبریز تھا اور فوارہ زور سے چل رہا تھا۔ بارادری میں چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا اور عمدہ عمدہ باتیں کرتی تھی۔ سارے شہر میں ان چیزوں کی شہرت ہو گئی۔ جو لوگ ان عجائبات کو دیکھنے آتے حیران رہ جاتے۔ ایک روز بہمن اور پرویز شکار کھیل کر واپس آ رہے تھے، راستے میں بادشاہ کی سواری مل گئی۔
ہر چند کہ انہوں نے کوشش کی کہ بچ کر نکل جائیں، لیکن سامنا ہو ہی گیا۔ مجبوراً مؤدب ہو کر کھڑے ہو گئے اور جب بادشاہ قریب سے گزرا تو جھک کر تعظیم بجا لائے۔ ان کو دیکھ کر بادشاہ کی طبیعت خود بخود کھنچنے لگی۔ چنانچہ سواری دیکھ کر دریافت کیا کہ تم کس کے لڑکے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور مالی کے لڑکے ہیں اور فلاں جگہ حضور کی اجازت سے محل تعمیر کرایا تھا، اس میں رہتے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں لمحہ با لمحہ ان کی محبت بڑھ رہی تھی۔ حرف بات بڑھانے کو پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بہمن نے عرض کیا، شکار کھیلنے گئے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ بغیر اجازت تم شکارگاہ میں کیوں گئے؟ دونوں بھائیوں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ ہمیں ممانعت کا علم نہیں تھا، آئندہ خطا نہیں ہوگی۔ بادشاہ ان کے طور طریق دیکھ کر اور زیادہ خوش ہوا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا، اچھا میرے ساتھ آؤ، دکھاؤ کیا شکار کھیلتے ہو۔ دونوں بھائی ساتھ ساتھ ہو لیے، جنگل میں جا کر تھوڑی دیر میں کئی شیر مار لائے اور بادشاہ کے آگے پیش کیے۔ بادشاہ ان کی جرأت اور مہارت سے اور بھی زیادہ متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ شاہی محل میں چلو، کھانا کھا کر چلے جانا۔ دونوں بھائیوں نے پھر ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ تعمیل حکم میں عذر نہیں، لیکن ہماری ایک بہن اور ہے، ہم سب نے مل کر قسم کھا رکھی ہے کہ بغیر آپس کے مشورے سے کوئی کام نہیں کریں گے، اسے دریافت کر لیں اور کل حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور دونوں بھائی گھر آئے، لیکن بادشاہ کی دعوت کا ذکر پریزاد سے کرنا بھول گئے۔ دوسرے روز بادشاہ سے شکارگاہ میں ملاقات ہوئی تو یہ دونوں شرمندہ ہوئے اور معذرت کی کہ حضور ہمیں یاد نہیں رہا، کل دریافت کر کے حاضر ہوں گے۔ غرض اس طرح برابر 3 دن تک بھولتے رہے۔ چوتھے روز بادشاہ نے دونوں کو ایک ایک گیند دیا اور کہا، اس کو کمر میں باندھ لو، جب کپڑے اتارو گے تو یہ گریں گے تو تمہیں یاد آ جائے گا۔ دونوں بھائیوں نے شکریہ ادا کر کے گیند کمر میں رکھ لیے۔ رات کو جب لیٹنے لگے تو وہ گیند کپڑوں سے گرے اور انہیں بادشاہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ دونوں اسی وقت پریزاد کے پاس آئے اور بادشاہ کی دعوت کا ذکر کیا۔ پریزاد کہنے لگی، تم نے پہلے ہی یاد کیوں نہیں کروایا؟ ہے ٹھہرو، میں اپنی چڑیا سے معلوم کر بتاؤں گی۔ چنانچہ وہ چڑیا کے پاس آئی اور سوال کیا کہ میرے بھائیوں کو بادشاہ کے یہاں دعوت میں جانا چاہیے، کہ کیا میرے بھائیوں کو بادشاہ کے یہاں دعوت میں جانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا ہاں۔ پریزاد بھائیوں کے پاس آئی اور کہا کہ آپ بادشاہ کی دعوت منظور کر لیں، دوسرے روز کے لیے اپنے گھر ان کو مدعو کریں، میں اس کا انتظام کر لوں گی۔ دوسرے روز بہمن اور پرویز پھر شکارگاہ میں بادشاہ سے ملے اور کہا کہ ہماری بہن بہت ناراض ہوئی کہ تم نے پہلے ہی کیوں نہ دعوت منظور کر لی، اگر آپس کی قسم کا پاس تھا تو اسی دن کیوں نہ یاد رکھا۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا، مفا، اس میں بھی کچھ بہتری ہوگی۔ پھر وہ ان دونوں بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر محل سرا میں داخل ہوا۔ راستے میں جب لوگوں نے دیکھا تو بہت متعجب ہوئے کہ یہ کہاں کے شہزادے ہیں۔ لوگ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ بہمن اور پرویز کو لے کر اپنے کمرہ خاص میں آیا، پھر دسترخوان چنا گیا اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ بادشاہ کی یہ حالت تھی کہ اس کا جی چاہتا تھا کہ یہ دونوں ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہیں۔ جب تک کھانا کھایا جاتا رہا، بادشاہ برابر کنکھیوں سے دونوں بھائیوں کو دیکھتا رہا۔ کھانے کے بعد محفل رقص و سرود منعقد ہوئی۔ غرض رات تک دونوں بھائی بادشاہ کے مہمان رہ کر رخصت ہونے لگے تو دست بستہ درخواست کی، کل جب حضور شکار سے واپس آئیں تو ہمارے غریب خانے کو بھی عزت بخشیں۔ بادشاہ جو روز بروز ان کا عاشق ہوا جاتا تھا انکار نہ کر سکا اور کہنے لگا، بچوں میں ضرور تمہارے ہاں چلوں گا۔ دونوں بھائی اپنے گھر آئے اور سب قصہ اپنی بہن پریزاد کو سنایا۔ دوسرے روز بہمن اور پرویز تو شکارگاہ میں چلے گئے۔ پریزاد چڑیا کے پاس آئی اور کہنے لگی، میری پیاری چڑیا، آج بادشاہ کی ہمارے یہاں دعوت ہے، کیا کھانا پکانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا، تمہارے پاس اچھے اچھے باورچی ہیں، ان کو حکم دیں کہ اچھے اچھے کھانے تیار کریں، لیکن ایک رکاب موتیوں کی کھیر ضرور پکوانا۔ پریزاد نے کہا، موتیوں کی کھیر؟ لیکن وہ کیسے پکے گی اور اتنے موتی کہاں سے آئیں گے؟ چڑیا بولی، باغ میں فلاں درخت کے نیچے خزانہ ہے، جتنے چاہو موتی نکال لو۔ پریزاد نے خود جا کر کھودا تو واقعی لاتعداد خزانہ گڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک صندوقچی موتیوں کی نکالی اور باورچی کو بلا کر مختلف کھانے پکانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی موتیوں کی صندوقچی دے کر کہا، اس کی کھیر پکاؤ۔ باورچی حیران رہ گیا اور کہا کہ بیگم صاحبہ، موتیوں کی کھیر کس طرح پکے گی اور یہ کھائے کس طرح جائیں گے؟ پریزاد نے کہا کہ تم کو اس سے کیا، تمہیں جو حکم دیا گیا ہے کرو۔ باورچی نے کہا، بہتر ہے حضور۔ بہمن اور پرویز تمام دن بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلتے رہے۔ شام کو جب واپسی کا وقت آیا تو دونوں بھائیوں نے بادشاہ کو رات کا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ تیار ہو گیا اور شکارگاہ سے سیدھا ان کے گھر چلا گیا۔ جب پریزاد کو معلوم ہوا کہ بادشاہ تشریف لائے ہیں تو اپنی حواسوں کے ساتھ دوڑ کر دروازے پر استقبال کیا۔ بادشاہ نے پریزاد کو دیکھا تو اس کے سینے میں اس طرح ہوک اٹھی جیسے بہمن اور پرویز کو دیکھ کر اٹھی تھی۔ اس نے پریزاد کو بیٹیوں کی طرح پیار کیا۔ پھر تینوں بھائی بہن بادشاہ کو اپنا باغ دکھانے کے لیے لے گئے۔
وہاں بادشاہ نے جو درخت سے طرح طرح کی آوازیں آتی ہوئی سنی تو بہت حیران ہوا اور پوچھا یہ کیا اسرار ہے؟ بہمن نے سب حال بتایا کہ ہماری بہن یہ نادر اور نایاب تحفہ اس طرح لائی ہے۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا اور درخت کا دل آویز گانا سنتا رہا۔ پھر حوض اور فوارہ دیکھا جس میں سنہری پانی برستا تھا۔ اس کے بعد بولتی چڑیا کے پنجرے کے پاس آیا۔ وہاں بہت سے پرندے اس کے گرد جمع تھے۔ پریزاد نے پکار کر کہا، غافل چڑیا، بادشاہ سلامت کھڑے ہیں۔ چڑیا فوراً مؤدب ہو گئی اور بادشاہ کو سلام کر کے معذرت کی۔ بادشاہ اس کی گفتگو سن کر حیران رہ گیا۔ جب یہ سب کھانا کھانے کے لیے چلے گئے تو چڑیا نے کہا، مجھے وہیں لے چلو۔ پریزاد نے پنجرا اپنے ساتھ لے لیا اور کمرہ توام میں لا کر لٹکا دیا۔ بادشاہ سب کے ساتھ کھانا کھانے کو بیٹھا تو موتیوں کی کھیر دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا، یہ کیسی کھیر ہے؟ کیا موتی بھی کھائے جاتے ہیں؟ میں سمجھتا تھا کہ تم سب عقل مند ہوگے، لیکن یہ ایسی بے وقوفی ہے جس کا جواب ملنا مشکل ہے۔ بہمن، پرویز اور پریزاد خاموش ہو کر چڑیا کی طرف دیکھنے لگے۔ چڑیا نے بادشاہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ آپ موتیوں کی کھیر دیکھ کر تو حیران ہیں اور ہمیں بے وقوف بناتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ کے ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ ملکہ کے ہاں بلی، کتے اور چوہیا پیدا ہوئے ہیں، اس وقت تو آپ نے یہ نہ سوچا کہ انسان کے ہاں جانور کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں؟ چڑیا کی یہ بات سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور یہ کہا کہ بی چڑیا، اگر تم یہ راز کی باتیں جانتی ہو تو بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ چڑیا نے کہا کہ ملکہ کی بڑی بہنیں جن کا بیاہ آپ نے ان کی حسب مرضی نان بائی اور باورچی سے کیا تھا، اپنی چھوٹی بہن سے حسد کرنے لگی تھی۔ چنانچہ ولادت کے وقت انہوں نے پہلی اور دوسری بار کے لڑکوں کو ٹوکری میں ڈال کر باقی نہر میں بہا دیا اور مشہور کر دیا کہ بلی اور کتے کے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ تیسری بار لڑکی پیدا ہوئی، اس کو بھی انہوں نے اسی طرح نہر میں بہا دیا اور آپ سے کہہ دیا کہ مردہ چوہا پیدا ہوا ہے، لیکن خدا کے حکم سے وہ تینوں بچے آپ کے مالک کے ہاتھ لگ گئے۔ اس نے ان کو خوب اچھی طرح پرورش کیا، لکھایا، پڑھایا اور اب لائق و فائق ہو کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ روتا ہوا اٹھا اور اپنے تینوں بچوں کو گلے لگا کر بے حد رویا اور معافی مانگی کہ بیٹا میری علمی میں تم میری محبت سے محروم رہے۔ پھر تینوں بچوں کو لے کر جامع مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچا اور پنجرا کھلوا کر ملکہ کے قدموں میں گر گیا اور سارے حال بتا کر معافی مانگی، اور ملکہ بھی رونے لگی اور بادشاہ کو اٹھا کر خود اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد تینوں بچوں کو دیر تک پیار کرتی رہی۔ بادشاہ نے ملکہ کو حمام بھیجا تاکہ غسل کر کے لباس تبدیل کر کے، اور خود بادشاہ نے ملکہ کی حاسد بہنوں کو بلوا کر اسی وقت قتل کروا دیا۔ ملکہ حمام سے فارغ ہو کر آ گئی۔ اس وقت سب نے مل کر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ دوسرے روز بادشاہ نے جشن عام کا اعلان کر دیا۔ پریزاد پرویز اور بہمن کے ساتھ نئے محل میں آ گئی۔ بادشاہ بھی یہی رہنے لگا۔ اس کے بعد اس نے دیر تک نہایت عدل و انصاف سے حکومت کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی مصیبت پیش نہ آئی۔